زمانہ وہ تھا جب حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دے رہے تھے۔ لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، ان پر ہنسی کی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے صبر و استقامت سے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے نوح ایک کشتی بنا۔ نوح علیہ السلام نے لکڑی کے تختے جوڑ کر ایک عظیم کشتی تیار کرنا شروع کی۔ انہی دنوں ایک مومنہ بوڑھی عورت روزانہ اپنی گٹھڑی اٹھائے حضرت نوح کے پاس آتی، عاجزی سے کہتی، اے نبی خدا، کب کشتی روانہ ہوگی؟ میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتی ہوں۔ حضرت نوح نرمی سے فرماتے، اماں ابھی وقت نہیں آیا، جب وقت آئے گا تمہیں ضرور اطلاع دی جائے گی۔ وہ عورت صبح سے شام تک وہیں بیٹھتی رہتی، دور سے نوح کو دیکھتی، دعائیں کرتی، پھر شام کو چپ چاپ اپنی گٹھڑی اٹھا کر واپس چلی جاتی۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اماں جب اللہ کا حکم آئے گا اور کشتی روانہ ہوگی تمہیں ضرور بلا لیا جائے گا۔ یہ سن کر عورت کا دل مطمئن ہو گیا۔ اس نے یقین کر لیا کہ نبی خدا کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس کے دل میں حضرت نوح علیہ السلام کی محبت اور عقیدت اور بڑھ گئی۔ دن گزرتے گئے، پھر وہ دن آیا جب آسمان سے پانی برسا، زمین سے چشمے پھوٹے اور اللہ کا عذاب اترا۔ کشتی میں وہ لوگ سوار ہوئے جنہیں اللہ نے نجات کے لیے منتخب فرمایا تھا، لیکن اس مومنہ عورت کو کوئی نہ بلا سکا۔ نوح علیہ السلام کو وہ یاد نہ رہی۔ کشتی روانہ ہو گئی اور عذاب نے پوری زمین کو ڈھانپ لیا۔ کئی دن اور راتیں گزر گئیں۔ جب پانی تھم گیا، زمین خشک ہوئی، تو حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، ذرا دیکھوں میرا وہ شہر اب کیسا ہوگا جہاں سے میں روانہ ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچے۔ وہاں صرف ویرانی تھی، نہ مکان، نہ کوئی زیرو۔ مگر اچانک ایک جھونپڑی سے روشنی کی ہلکی سی جھلک نظر آئی۔ نوح علیہ السلام رک گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنے بڑے طوفان کے بعد بھی یہاں چراغ جل رہا ہے۔ حضرت نوح نے اللہ کا نام لے کر تکبیر کہی، اللہ اکبر۔ اسی وقت جھونپڑی کا دروازہ کھلا اور وہی بوڑھی عورت باہر آئی، گٹھڑی کندھے پر، چہرے پر اطمینان اور ایمان کی روشنی۔ وہ مسکرا کر بولی، یا نبی اللہ، کیا کشتی تیار ہے؟ اب چلیں؟ نوح حیران رہ گئے، بولے، اماں تمہیں کچھ نہیں پتا چلا؟ اتنا بڑا طوفان آیا، پوری زمین ڈوب گئی، تم کیسے محفوظ رہیں؟ عورت نے سادہ لہجے میں جواب دیا، یا نبی اللہ، کچھ خاص نہیں ہوا، بس ایک دن بادل گرجا تھے اور ہلکی سی پھوار پڑی تھی۔ یہ سن کر حضرت نوح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کی، یا اللہ، یہ کیا راز ہے؟ عذاب نے ساری زمین کو لپیٹ لیا، مگر یہ عورت سلامت کیسے رہی؟ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اے میرے نبی، اس عورت کے دل میں تمہاری محبت تھی، تم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اسے کشتی میں لے جاؤ گے، تم بھول گئے، مگر میں نہیں بھولا۔ میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، میں نے اپنے دوست کے وعدے کو ضائع نہیں ہونے دیا، اسی لیے میں نے اس عورت کو عذاب سے محفوظ رکھا۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، اے مومنو، یہ واقعہ قیامت تک کے ہمارے چاہنے والوں تک پہنچانا تم پر واجب ہے۔ انہیں بتا دو، جس نے ہم اہل بیت سے محبت کی، قیامت کا عذاب ضرور آئے گا، مگر جیسے اس بڑھیا کو کچھ خبر نہ ہوئی، ویسے ہی ہمارے سچے محبین کو بھی نہ عذاب کا درد ہوگا، نہ خوف، نہ پریشانی۔ وہ سکون سے اللہ کی امان میں رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے محبت نبی اور محبت اہل بیت کی برکت۔ جو دل میں ہو جائے تو سب سے سخت عذاب بھی اس دل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ ہمیں ان کے سچے محبین میں شامل فرمائے اور ہمیں بھی اس بڑھیا کی طرح اپنے محبوبوں کی محبت میں محفوظ رکھے۔